بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قیام شہر رمضان، تراویح کا باب۔ میں نے کل کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ احادیث میں رات کو پڑھے جانے والی نمازیں دو ہیں، ایک ہے قیام اللیل جس کو تہجد کہتے ہیں، اور دوسری ہے قیام رمضان جس کا ہم لوگوں نے نام تراویح رکھا ہے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ تراویح اس کو اس لیے کہتے ہیں، تراویح یہ راحتن سے نکلا ہے، اس کے ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام بعد کے لوگوں نے تراویح رکھ دیا، ورنہ نصوص میں اس کا نام قیام رمضان یا قیام شہر رمضان ہے۔ اسی لیے محدثین نے جب تراویح کا بیان کیا ہے، اس پر باب قائم کیا ہے اپنی کتابوں میں، تو باب قیام شہر رمضان یا باب قیام رمضان کے نام سے قائم کیا، باب تراویح کے نام سے قائم نہیں کیا۔ کل بتایا تھا میں نے آپ کو۔ دوسری بات میں نے کل آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ تراویح اور تہجد کی نمازیں یہ الگ الگ دو نمازیں ہیں، اس میں خلط نہیں کرنا، جیسے کہ بعض لوگوں کو خلط ہو گیا، وہ تہجد اور تراویح کو ایک ہی سمجھنے لگے، اور تراویح کی تعداد کہتے ہیں 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہے، وہ تہجد کی وجہ سے ان کو خلط ہو گیا اس کے اندر۔ تہجد الگ نماز ہے اور تراویح الگ نماز ہے، اور اس کے دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہونے کے قرائن میں نے آپ کو کل بیان کیے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ تہجد تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں مشروع فرمائی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی تھی، اور تراویح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ کے ساتھ سنت قرار دیا ہے۔ تو ایک وحی مطلوع سے مشروع ہوئی ہے اور دوسری وحی غیر مطلوع سے مشروع ہوئی ہے۔ یہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع سے مشروع ہونا الگ الگ، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں کا وقت مستحب بھی الگ الگ ہے، کہ فرضوں کے بعد ہے جو اول اللیل کہلاتا ہے، اور تہجد کا مستحب وقت وہ آخر ثلث اللیل ہے جو رات کا آخری حصہ کہلاتا ہے۔ دو نمازوں کا دو الگ الگ وقتوں کے اندر مستحب ہونا، یہ بھی قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ ایک نماز نہیں ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ نماز ہیں۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز کبھی بھی جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز جماعت سے نہیں کرائی، لیکن تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت پڑھنا ثابت ہے۔ جیسے کہ یہی حدیث جو پہلی آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز صحابہ کرام کو تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی، تو یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے۔ تو بہت سارے قرائن ہیں ایسے جو یہ بتاتے ہیں کہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے۔ اسی طرح ایک قرینہ یہ بھی ہے، احادیث یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کبھی بھی 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، کم تو پڑھی ہے لیکن 8 رکعت سے زیادہ کبھی بھی نہیں پڑھی۔ آپ نے 4 بھی پڑھی ہیں، آپ نے 6 بھی پڑھی ہیں، اور آپ نے 8 بھی پڑھی ہیں، لیکن 8 سے زیادہ تہجد آپ سے ثابت نہیں ہے۔ جبکہ تراویح کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 20 رکعۃ والوتر فی رمضان او کما قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے رمضان میں، اور وتر بھی پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ 20 رکعت اس نماز کے روایت میں آ رہے ہیں، اور اس کے 8 سے زیادہ ہے نہیں۔ پیچھے آپ باب قیام اللیل کے اندر حضرت عائشہ کی روایت پڑھ کر آئے، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی قرینہ اس بات کا ہے کہ یہ دو نمازیں الگ الگ ہیں، یہ ایک نماز نہیں ہے۔ اور کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس لیے اتنے سارے قرائن آپ کو میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اس بات سے، وہ روایتیں جو قیام اللیل کی آئی ہیں ان کو تراویح کے اوپر فٹ کر کے کہتے ہیں کہ جی 8 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں ہے، یہ ان کا مغالطہ ہے بہت بڑا۔ پہلی بات یہ کل میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کیوں ہے یہ؟ سنت مؤکدہ اس لیے ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مواظبت حکمیہ ثابت ہے، جس کی تفصیل کل میں عرض کر چکا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پابندی سے جماعت سے پڑھانا چاہ رہے تھے،
لیکن اس اندیشے سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے پھر اس کے بعد جماعت نہیں کرائی، اور یہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ چاہتے تھے اس کو مواظبت کرانا، لیکن آپ نے مواظبت نہیں فرمائی، تو مواظبت حکمیہ ثابت ہو گئی نہیں ہوگی؟ مواظبت حکمیہ کا بھی حکم وہی ہے جو مواظبت حقیقیہ کا ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے واجب یا سنت مؤکدہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسری دلیل فصلو، اسی روایت، یہ جو روایت آپ نے ابھی پڑھی ہے، فصلو ایھا الناس فی البیوت، یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو، یہ امر ہے، اور امر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب یا کم از کم سنت مؤکدہ تو ضرور ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ قرائن ہے اس بات کے کہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وہ یہ کہ اس کی رکعات کتنی ہیں، تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ تو سمجھ لیجئے اس میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام ابو اتفاق ہے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، سب کا اس پر اتفاق ہے، امام احمد بن حنبل، سب اس پہ کہتے ہیں کہ اس کی رکعات 20 ہیں۔ اس کی رکعات کتنی ہے؟ 20۔ البتہ آپ کو کتابوں میں اس سے زائد رکعات ملیں گی۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے فرمایا اس کی رکعات، اس کی نماز، یہ نماز 36 رکعات کی ہے، اور فرمایا اس کے اندر موطا میں انہوں نے کہ مدینہ منورہ میں جو میں عمل دیکھتا آ رہا ہوں، تعامل دیکھتا آ رہا ہوں، وہ 36 رکعت کا تعامل ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے 36 رکعت کیسے ہیں۔ امام مالک کے نزدیک بھی تراویح 20 ہی رکعت ہیں، لیکن یہ 16 اضافی رکعتیں جو بتا رہے ہیں، اصل میں صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام، اہل مدینہ اور اہل مکہ، یہ دونوں تراویح پڑھتے تھے۔ مکے والوں کا معمول یہ تھا کہ 4 رکعت پہ میں ہوتے تھے تو کچھ لوگ کھڑے ہو کے طواف شروع کر دیا کرتے، اور اس دوران، اس سلام کے دوران ایک طواف کر لیا کرتے تھے۔ مدینے والے تو طواف نہیں کر سکتے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم طواف تو نہیں کر سکتے، اس خیر میں ہم پیچھے کیسے رہیں ان سے، تو انہوں نے کہا ہم طواف کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیا کریں گے اس میں۔ تو 4 تراویح کی پڑھ کے اور ترویحیں میں آرام کے وقت میں وہ 4 نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے 4 ترویحیں ہوتے اس میں، تو 4 چوک کتنے ہو گئے؟ 16 نفل اور 20 تراویح کتنی ہو گئی؟ 36۔ امام مالک جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مدینے میں 36 کا تعامل میں دیکھتا ہوں اور یہی ہمارا مذہب ہے، تو اصل میں 20 رکعت تراویح اس میں اور 16 رکعتیں نفل کیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں، 20 سے کم نہیں ہیں۔ 20 سے زائد کے تو قول ہیں، 39 تک کا قول، امام مالک کا قول 39 کا بھی ہے، وہ 3 رکعت ملا لو اس میں تو 39 بن جاتی ہے۔ وہ بعض روایت میں 39 بھی آتا ہے، تو 36 اور 39 دونوں قول ہیں، لیکن 20 سے کم کسی کا بھی قول نہیں ہے۔ 20 سے کم کا قول جو ہے نا 8 رکعت کا، یہ اب سے کوئی 150-200 سال پہلے جو ایک فرقہ نکلا ہے، یہ اس نے اس کی تشہیر کی اور اس نے اس کو چلایا ہے، اور وہ روایتیں وہ پیش کرتے ہیں اس کے استدلال میں جو تہجد کے لیے آئی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حضرات کیوں متفق ہیں 20 رکعت کے اوپر؟ تو اس کو سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہقی سنن کبریٰ کے اندر جو روایت آئی ہے، جو میں نے ابھی پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 20 رکعتاً والوتر، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت صریح ہے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت تھیں، آپ پڑھتے تھے، لیکن اس کی سند کے اوپر کلام کیا گیا۔ اس میں ایک راوی ہے اس کی سند میں، ابراہیم، ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے، اور بہت سے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہیں، لیکن یحییٰ بن معین جو امام ہیں اسماء الرجال کے، وہ ان کی توثیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، تو گویا یہ راوی متکلم فی ہو گئے۔ راوی کیا ہو گئے؟ متکلم فی۔ بعض لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ ثقہ ہیں۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ان کے اوپر جو کلام کیا گیا ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ ان کے حافظے کے حوالے سے کلام کیا گیا۔ جن لوگوں نے ان پہ کلام کیا نا، جرح کی ہے، وہ حافظے کے حوالے سے کی ہے، ان کی ثقاہت کے حوالے سے، ان کے نیک صالح ہونے کے حوالے سے، ان کے عادل ہونے کے حوالے سے کسی نے بھی ان کے اوپر جرح نہیں کیا۔ چنانچہ یہ واسط شہر کے قاضی تھے، ابراہیم عثمان ابو شیبہ
یہ ابو شیبہ واسط شہر ہے، اس کے قاضی تھے، جج تھے، اور ان کے جو رجسٹرار تھے نا، جس کو منشی کہتے ہیں، ہمارے یہاں رجسٹرار کہتے ہیں، عدالت کا جو رجسٹرار ہوتا ہے، وہ تھے یزید ابن ہارون۔ یہ بھی بہت بڑے امام ہیں اسماء الرجال کے، یزید ابن ہارون۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو شیبہ سے زیادہ عادل اور پرہیزگار قاضی جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں نہیں دیکھا۔ تو یزید ابن ہارون جیسے محدث کی گواہی ان کے بارے میں معمولی گواہی نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا، محققین نے فرمایا کہ ابراہیم ابن عثمان ابو شیبہ، ان کے اوپر اگر کسی نے کلام کیا ہے، کسی جرح و تعدیل کے امام نے، تو وہ ان کی ثقافت پہ نہیں کیا ہے، ان کی عدالت پہ نہیں کیا ہے، وہ ان کے حافظے کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ جی شاید ان کا حافظہ کمزور تھا جس کی وجہ سے ایک آ گیا۔ لیکن حافظے کی کمزوری کی وجہ سے یہ حدیث بالکل ضعیف نہیں ہوگی، یہ زیادہ سے زیادہ حسن کے درجے میں ضرور آئے گی، اور حسن کے درجے کی حدیث جو ہوتی ہے وہ قابل استدلال ہوتی ہے، بالخصوص جو مؤیدات مل جائیں۔ اس حدیث کے ساتھ اگر دیگر مؤیدات مل جائیں گے تو اس کا یہ ضعف بھی دور ہو جائے گا۔ اور وہ مؤیدات کیا ہے؟ وہ مؤیدات ہیں تعامل۔ سب سے قوی مؤید 20 رکعت کا جو اس حدیث کو تائید فراہم کرتا ہے وہ ہے تعامل، بلکہ وہ اس حدیث سے بھی زیادہ قوی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ تعامل جو ہے نا، تعامل یہ اتنی قوی دلیل ہوتی ہے کیونکہ یہ تواتر ہوتا ہے۔ تعامل کی ایک قسم کیا ہے؟ تواتر۔ پھر تعامل پڑھا ہے نا آپ نے، تو یہ چونکہ تواتر چونکہ تعامل سے منسلک ہوتا ہے، اس لیے احادیث صحیحہ کو بھی بسا اوقات ائمہ تعامل کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث سے سند کے اعتبار سے اگرچہ صحیح ہے لیکن تعامل کے خلاف ہونے کی وجہ سے ضرور اس کے اندر یا تو منسوخ ہے یا کوئی اور اس کا مطلب ہے ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، تعامل پہ عمل کریں گے۔ اور تعامل کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر کے زمانے تک، حضرت عمر کے زمانے سے لے کر تو پھر مسلسل صدیوں تک 20 حضرت عمر کے زمانے تک، حضرت عمر کے زمانے سے لے کر تو پھر مسلسل صدیوں تک 20 رکعت کا تعامل امت کے اندر رائج ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چنانچہ حضرت نافع، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، امام مالک کے استاد ہیں حضرت نافع۔ وہ فرماتے ہیں کہ لم ادرک، میں نے نہیں پایا مدینے کے اندر، الا مگر یہ کہ وہم یصلون، کہ یہ مدینے کے لوگ جو ہیں تراویح پڑھا کرتے تھے ب90 و 30، یہ 39 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اب 39 رکعت کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، 20 رکعت کون سی ہیں اور 16 رکعت اور 3 رکعت یہ حضرت نافع ہیں۔ حضرت نافع کی انتقال جو ہے نا وہ 117 ہجری کا ہے۔ اب گویا 117 ہجری سے پہلے یعنی پہلی صدی ہجری میں حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابن عمر کے دور میں، صحابہ کے دور میں، صدی ہجری میں سن 206 یا 205 میں ان کی وفات ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں 36 رکعت اور مکے میں 20 رکعت کا تعامل دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے رمضان شریف میں مکے میں 20 رکعت اور 3 رکعتیں اس کے ساتھ ملائیے وتر کی تو 23 رکعت، اور مدینے میں 36 رکعت اور 3 رکعت ملاؤ تو 39 رکعت کا تعامل میں نے مکے مدینے میں دیکھا۔ تو دوسری صدی ہجری تک تعامل آ گیا۔ حضرات صحابہ کرام کے دور سے اب تمام مدینے کے لوگ، تمام مکے کے لوگ مسلسل 200 سال تک کیا پڑھتے رہے؟ 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد تو پھر یہ تعداد ہزاروں لاکھوں میں چلی گئی نا، پوری دنیا میں پھیل گئے مسلمان، اور ساری دنیا کے اندر پھر تراویح جو پڑھی جاتی رہی وہ کتنی پڑھی جاتی رہی؟ 20 رکعت۔ اور آج تک حرمین میں پچھلے 2 سال پہلے تک حرمین میں، کووڈ سے پہلے تک حرمین میں 20 رکعت تراویح کا تعامل تھا۔ کووڈ میں ختم ہوا وہ، جب کرونا آیا تھا تو اس وقت پھر انہوں نے 20 رکعت تراویح کا تعامل تھا، کووڈ میں ختم ہوا وہ۔ جب کرونا آیا تھا تو اس وقت پھر انہوں نے 10 رکعت کر دی اور اجتماع کم کرنے کے لیے یا کسی وجہ سے، ورنہ اس سے کرونا آنے سے پہلے تک، اس وقت سے کرونا آنے سے پہلے تک حرمین شریفین میں 20 رکعت کا تعامل موجود تھا۔ اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان بستے ہیں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، چاہے وہ کسی بھی امام کے مقلد ہوں، وہ سب کے سب اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح پڑھتے آئے۔ تو تواتر پھر تعامل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو یہ تعامل سب سے بڑی قوی دلیل ہے، یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ کس کے لیے؟ 20 رکعت کے لیے۔ جب اس حدیث صحیح، اس حدیث کے اندر ایک راوی پر کلام ہوا، اس میں ضعف پیدا ہوا، لیکن جب اس کے ساتھ تعامل مل گیا تو تعامل ملنے کی وجہ سے وہ ضعف کیا ہو جائے گا؟
ختم ہو جائے گا، یہ حدیث قابل استدلال ہو جائے گی۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ میں آپ کو دلیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی تو آپ بسم اللہ کی گنبد میں بیٹھے ہو اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ گے اور وہاں پھر ان حضرات سے تمہارا واسطہ پڑے گا، اور جو متساہل مسلمان ہیں وہ 8 رکعت کو پسند کرنے والے وہ آ کے تم سے بار بار پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ کیوں بھائی 20 رکعتیں کیوں ہیں، 8 کیوں نہیں ہیں، ہمیں تو 8 آسان لگتی ہیں۔ تو آپ ان کو جواب دے سکو علی وجہ البصیرت، حدیث سے جواب دے سکو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک دلیل۔ دوسری دلیل 20 رکعت تراویح کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق، ان کی منشا کو سمجھتے تھے، ان کی منشا کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح حضرت ابی ابن کعب کو حکم دے کے باجماعت کروائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ روایت موطأ امام مالک میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت صائب ابن یزید مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت صائب ابن یزید یہ تابعی ہیں مشہور، وہ اور یزید ابن رومان یہ بھی تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح کا رواج ہوا، یہ صریح حدیث ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت یحییٰ ابن سعید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ منورہ میں باجماعت 20 رکعت تراویح کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا باجماعت، جس کی تفصیل میں نے کل آپ کو بتائی تھی۔ ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطأ میں جو روایات ہیں یہ اگرچہ مرسل ہیں، ان کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مرسل ہیں۔ بھائی مرسل ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ قابل استدلال نہیں ہے، مرسل حدیث قابل استدلال ہے، روایت لے کر آتے ہیں تو وہ متصل کے حکم میں ہوتی ہے، کیونکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری سے پہلے کون سی کتاب تھی؟ موطأ امام مالک تھی۔ موطأ امام مالک میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مراسیل ہیں، مراسیل ضعیف تھوڑی ہوتی ہیں، مراسیل تو حجت ہے۔ مرسل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آخر میں اوپر جا کے راوی گر جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند میں سے راوی آخر میں اس لیے بھی گراتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اعتماد ہوتا ہے اس راوی کے اوپر کہ میں اس کا نام ذکر کروں یا نہیں کروں، یہ حدیث قابل استدلال ہے، راوی کا نام ہی ذکر نہیں کرتے۔ تو یہ تو مرسل حدیث بسا اوقات متصل حدیث سے زیادہ قابل بھروسہ ہوتی ہے امام کی نظر میں، جو اس کو مرسل بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ اس کے اوپر ان حدیث کے اوپر مرسل ہونے کا اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن مرسل کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ اس کو قابل استدلال نہ ہو، قابل استدلال اور موطأ امام مالک کی ہیں بھائی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری سے پہلے یہی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب حضرت عمر 20 رکعت کے معمول شروع کروا رہے ہیں تو اس سے استدلال ہم کیسے کریں گے؟ اس سے استدلال اس طرح کریں گے، اس سے 2 طرح استدلال ہوگا، دیکھ لو۔ ایک تو استدلال اس طرح ہوگا کہ کسی بھی نماز کی رکعات کو متعین کرنا یہ اللہ کا کام ہے یا اللہ کے رسول کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ امور توقیفیہ میں سے ہے، امور عقلیہ میں سے نہیں ہے کہ آدمی اپنی عقل، قیاس اور سوچ سے اس کا تعین کر لے۔ یا تو اللہ اس کو مقرر کرے گا یا اللہ کا رسول مقرر کرے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح مقرر کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام سابقین اولین کی بڑی تعداد اس وقت حیات ہے، زندہ ہیں، اور سب کے سب اس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، سب تائید کر رہے ہیں اس کی گویا۔ تو یہ اتنے سارے صحابہ کرام ایک عقلی نہیں ہے، امر توقیفی ہے، اس کے اندر حضرت عمر کی تائید کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اپنی رائے سے کیا تھا، یقیناً کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے صرف حضرت عمر اکیلے نہیں تھے سننے والے، اس زمانے کے سارے صحابہ کرام تھے جنہوں نے سنا تھا، ورنہ وہ نکیر کرتے۔ ان کا نکیر نہ کرنا اور اس کو تقریر کرنا اور اس کے مطابق نماز پڑھنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہیں، حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کیونکہ اصول آپ نے محدثین کا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے کہ وہ امور جو عقل سے، قیاس سے سمجھ میں نہیں آتے، اس سلسلے میں اگر کسی صحابی کا عمل سامنے آئے
تو وہ حکم میں کس کے ہوتا ہے؟ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اگرچہ روایات کے اندر حضرت عمر کا معمول بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے شروع کرایا، لیکن چونکہ یہ کیا ہے امر عمر کا معمول بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے شروع کرایا، لیکن چونکہ یہ کیا ہے امر توقیفی ہے، یہ وہی سے معلوم ہو سکتا ہے، اس سے جو حکم میں کس کے ہوگا؟ مرفوع کے، اور یہ 20 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مانی جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک استدلال اس حدیث سے، ان روایات سے، وہ اس طرح سے، اور دوسرا استدلال اس طرح ہے کہ ہم مانتے ہیں چلو حضرت عمر ہی نے تجویز کی 20 رکعت، ہم مان لیتے ہیں۔ تحقیقی بات تو ہم نے جواب دے دیا آپ کو پہلے کہ نہیں، ہم نہیں مانتے حضرت عمر نے مقرر کیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ چلو اگر ہم مان بھی رہے ہیں تب بھی 20 رکعت ثابت ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہے۔ موطا امام مالک میں صراحت ہے، حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں لمبی قرات ہونے کی وجہ سے لوگ لکڑی کا سہارا لے کے کھڑا ہوا کرتے تھے، لوگ کسی لمبی قرات ہوتی تھی۔ اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، دو خلفائے راشدین ہیں، ان دونوں کے ادوار میں کتنی رکعت ہو رہی ہے؟ 20 رکعت۔ تو ایک خلیفہ راشد کا نہیں، دو خلفائے راشدین کا عمل، اس سے کیا ثابت ہوا؟ 20 رکعت کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو خلیفہ راشدین اور خلفاء راشدین کی سنت ہونے کی وجہ سے بھی یہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ اگر وہ نہیں بھی مانتے تو یہ تو مانو کم سے کم۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھے؟ اور تیسرا دلیل میں نے آپ کو بتائی دی، اجماع صحابہ، صحابہ کے اجماع سے بھی کیا ہے؟ 20 رکعت ثابت ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت مقرر کی اور صحابہ کرام نے اس کے مطابق نماز پڑھی اور پڑھائی، تو اجماع صحابہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اگر کسی صحابی کو اختلاف ہوتا نہیں کرتا، نکیر کرتا نہیں کرتا، اور اجماع بھی حجت ہے، جس طریقے سے قرآن کریم حجت ہے، جس طرح سنت حجت ہے، اس طرح اجماع بھی حجت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ تب اس سے زیادہ اور کیا دلیل دے بھائی آپ کو 20 رکعت کے اوپر؟ اس سے زیادہ ضرورت ہے دلیل دینے کی؟ 20 رکعت ثابت ہو گئی نہیں ہوگی؟ تو یہ 20 رکعت تراویح کی ثابت ہے۔ اب یہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے افضل ہے یا بغیر جماعت کے افضل ہے؟ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے کہ بغیر جماعت کے افضل ہے، اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں نہیں، جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ امام شافعی جو فرماتے ہیں کہ بغیر جماعت کے پڑھنا افضل ہے، تو وہ اصل میں اس میں تشریح ہے، تھوڑی سی کچھ شرائط ہیں۔ وہ جو بغیر جماعت کے افضل قرار دیتے ہیں، وہ اس شخص کے لیے جو بغیر جماعت کے لیے افضل قرار دیتے ہیں جو خود حافظ قرآن ہو۔ اگر مسجد میں جا کے امام کے پیچھے پڑھے گا تو خود سنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر مسجد میں نہیں آ رہا تو لوگ بھی مسجد میں آنا چھوڑ دیں، ایسا بھی نہ ہو۔ جو آدمی ایسا ہو اپنا قرآن سنانا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جماعت کے بغیر گھر میں پڑھے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یعنی خود حافظ قرآن نہیں ہے، خود نہیں سنانا، یا مقتدی ہے اور اس کے نہ آنے سے دوسرے لوگوں کو دلیل ملے گی کہ یہ دیکھو مولانا صاحب نہیں آ رہے تو ہم کیوں جماعت سے پڑھیں، ہم بھی گھر میں پڑھیں گے، اور ایسی صورت حال نہ ہو، پھر اس کو مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد میں آ کے پڑھنا افضل ہے۔ تو گویا جمہور کا بلکہ ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنا افضل ہے۔ الا یہ کہ کوئی اپنا قرآن سنانا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے الگ سے، تو ایک الگ بات ہے، وہ اپنا پڑھ سکتا ہے، وہ امام شافعی کا قول ہے، اور حنابلہ بھی اس سے منع نہیں کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ قضا کسی بھی نفل نماز یا سنت کی نہیں ہے، تلافی ضرور ہے۔ تلافی کے معنی ہم نے بتا دیے تھے نا آپ کو، کہ جو یہ رکعتیں آپ نہیں پڑھ سکے دن میں کسی وقت 20 رکعت پڑھ لو نا آپ کو، کہ جو یہ رکعتیں آپ نہیں پڑھ سکے دن میں کسی وقت 20 رکعت پڑھ لو۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکے رات کو، تو اگلے دن صبح کو چاشت کے وقت میں 20 رکعت اضافی پڑھ لو، انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک حجرہ بنایا تھا چٹائی کا۔ یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف کے اندر جو آپ نے رات کے وقت کا آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ وہ چٹائی جو تھی اس کو کھڑا کر کے اس کا حجرہ سا بنا لیا کرتے تھے، اور دن میں اس کو بچھا کر اس پر آرام فرماتے تھے۔ تو حجرہ بنا لیا تھا، فصلی فیہا لیالیہ، تو چند رات آپ نے اس میں نماز پڑھی،
حتی اجتمع علیہ ناس، یہاں تک کہ صحابہ کرام اس کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے. ثم فقدوا صوتہ، لیکن چند روز کے بعد وہ آواز جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی آواز آ رہی تھی وہ امام صاحب کی آواز غائب ہو گئی. کرام نے سمجھے شاید آج آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے. فجعل بعضهم یتنحنى، تو بعض لوگ کھنکھارنے لگے. لیخرج الیہم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فقال، یہ سب اختصار ہے، یہاں پر تفصیلی قصہ کل آپ کو میں بتا چکا ہوں. فقال، تو صبح آپ نے فرمایا ما زال بکم الذی رأیت من صنیعکم، میں مسلسل تمہاری وہ طرز دیکھتا رہا جو تم کھنکھار رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے. حتی خشیت، مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا اصل میں کہ یکتب علیکم، کہ اگر جماعت سے روزانہ پڑھی گئی تو یہ تمہارے پر فرض ہو جائے گی. ولو کتب علیکم، اور جب اگر تمہارے پر فرض ہو گئی تو تم میں بہت سے لوگ ہوں گے ما قمتم بھی، جو اس کو ادا نہیں کریں گے. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لہذا اے لوگو نماز اپنے گھر میں پڑھو یہ والی. فإن افضل صلاۃ المرء فی بیتہ، اس لیے کہ سب سے افضل نماز نفل یا سنت وہ ہوتی ہے جو گھر میں پڑھی جائے. الا الصلاۃ المکتوبہ، مگر صلاۃ مکتوبہ. امام شافعی جو فرماتے ہیں نا کہ گھر میں پڑھو، وہ اس حدیث کی وجہ سے فرماتے ہیں. اس حدیث میں ہے نا فصلوا ایھا الناس فی البیوت، کہتے ہیں اس حدیث میں یہ کہ گھر میں پڑھے. لیکن ہم نے اس کی توجیہ بتائی کہ وہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنا قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا مقتدا نہیں ہے. اگر مقتدا ہے، اس کے دیکھا دیکھی لوگ آنا بند کر دیں گے تو پھر اس کو مسجد میں ہی آنا چاہیے. حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت تک گھروں میں لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ بعض روایت میں آتا ہے مسجد میں آ کے ٹولیاں بنا کے نماز پڑھتے تھے. 2 آدمی ادھر جماعت کر رہے ہیں، 4 آدمی ادھر جماعت کر رہے ہیں، 3 آدمی ادھر جماعت کر رہے ہیں. مسجد میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوا کرتی تھی تراویح کی، تو مسجد میں آ کے کرتے تھے، کچھ گھروں میں کرتے تھے. یہ سلسلہ حضرت عمر کے ابتدائی دور تک جاری رہا. پھر حضرت عمر کا دور آیا، آپ نے مسجد میں آ کے دیکھا کہ 4 ادھر پڑھنا ہے، 3 ادھر پڑھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو ایک امام کے اوپر جمع کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت ابی کو پکڑا اور کہا تم اقرا ہو، تم قرآن اچھا پڑھتے ہو، تم تراویح پڑھاؤ. حضرت ابی جو ہے انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر کا گزر ہوا اور دیکھا کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو بدعۃ ھذہ، کیا فرمایا؟ نعمت البدعۃ ھذہ. یہ 15 شعبان 15ویں شب کا قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو حضرت عائشہ صدیقہ نے بستر پر نہیں پایا، پریشان ہو گئی. اور چونکہ بشر تو تھی نا، تو دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے گھر پہ چلے گئے. تو تلاش کرتی کرتی نکلی اور آپ کی خوشبو سونگھتے سونگھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے تھے نا تو وہاں خوشبو رہتی تھی کافی دیر تک. تو سونگھتے سونگھتے قبرستان بقیع تک پہنچ گئی تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں موجود ہیں. تو حضرت نے دیکھ کر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ آیا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تمہاری رات کی جگہ باری تھی، میں کہیں اور چلا گیا. ایسا ہی ہے نا؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا تھا. تو آپ نے پھر اس رات کی فضیلت بتائی. علیہ و رسول ہو، کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گی، و رسول ہو، کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گا. تم یہ سوچ نہیں تھی. قبیلہ بنو کلب جو تھا یہ بکریوں کے اندر بڑا مشہور تھا، اس کی بہت بکریاں تھیں، وادیاں بھری ہوئی تھیں ان کی بکریوں کی. آپ نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پر، اور اپنے بندوں میں سے اتنی کثیر تعداد میں اللہ پاک مغفرت کرتا ہے کہ جتنی تعداد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی، اتنی زیادہ تعداد میں مغفرت فرماتا ہے. یہاں پر سمجھ لیجئے کہ لیلۃ النصف من شعبان ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جن میں جاگ کر عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور تقریباً 17 صحابہ کرام ہیں جو لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت کو روایت کرتے ہیں. کتنے صحابہ کرام ہیں؟ روایت نہیں بول رہا ہوں میں، صحابہ بول رہا ہوں. صحابہ ایک صحابی سے پھر آگے راوی زیادہ ہو جاتے ہیں، طرق زیادہ بن جاتے ہیں. 17 صحابہ کرام کی روایتیں ہیں جو لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. اگرچہ ان میں سے کچھ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن ان کے ضعف کی وجہ سے علی الاطلاق یہ کہہ دینا کہ لیلۃ النصف من شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. کیونکہ آپ نے اصول پڑھا ہے حدیث کے اندر کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہو اور دیگر متعدد روایات سے اس کی تائید ہو رہی ہو تو وہ ضعف سے نکل کر حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. پڑھا ہے نا آپ نے یہ اصول؟
وہ ضعف سے نکل جاتی ہے پھر۔ اب آپ بتاؤ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 17 صحابہ کرام ایک مضمون روایت کر رہے ہیں۔ سند کے اعتبار سے کہیں پہ اگرچہ ضعف آ بھی گیا تو کیا 17 کے 17 کی روایت جو ہے غلط بول رہے ہیں وہ لوگ؟ کچھ نہ کچھ تو یہ ضعف اس کا کیا ہوا؟ ان تائیدات کی وجہ سے نکل گیا۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کون سی فضیلت ہے؟ وہی جو احادیث کے اندر ہے کہ اس میں مغفرت زیادہ ہوتی ہے، نزول ہوتا ہے اللہ جل شانہ کے آسمان دنیا پر۔ کیسے ہوتا ہے وہ تو متشابہات میں سے ہے، ہمیں اس کی کیفیت اور گناہ کی حقیقت نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس وقت اللہ کی خاص رحمتیں اور مغفرت اور قبولیت دعا کے موقع ہوتے ہیں، اس وقت یہ ثابت ہے۔ یہ بات بھی میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے جو یہ دوسرے بھائی ہیں نا غیر مقلدین، اس کی شدت کے ساتھ نکیر کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور حدیث ضعیف کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی ایسا تھوڑی ہے کہ حدیث ضعیف کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث ضعیفہ جو ہیں وہ اس میں ضعف جو آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ کسی راوی کی وجہ سے آتا ہے۔ ایک آدھ راوی بیچ میں ضعیف آ جاتا ہے تو اس سے آپ پوری حدیث کو بالکل موضوع کے برابر میں لے جا کر کھڑا کر دیں، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ حضرات محدثین نے احادیث کے درجے بتائیں کہ حدیث متواتر ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث صحیح ہوتی ہے، خبر واحد یہ اس سے نیچے درجے کی ہے، خبر مشہور یہ اس سے نیچے درجے کی ہے، پھر خبر ضعیف جو حدیث ضعیف یہ اس سے نیچے درجے کی ہے، اور سب سے آخری درجہ جو حدیث موضوع جو ناقابل اعتبار ہے۔ تو آپ صحیح، ضعیف اور موضوع میں سے آپ ضعیف اور موضوع کو ایک درجے میں کیوں کرتے ہو؟ یہ تو زیادتی ہے۔ ضعیف کا درجہ الگ ہے، موضوع کا درجہ الگ ہے۔ موضوع بالکل ناقابل اعتنا، ناقابل اعتبار، متروک ہے، اس کو چھوڑا جائے گا۔ ضعیف کو ہر حال میں تھوڑی چھوڑا جائے گا۔ ضعف جو آیا اس کے اندر وہ تو ایک آدھ راوی کے حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے آ گیا۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے حدیث بتائی حضرت ابن عباس کی جو حدیث ہے جس کے اندر ابراہیم ابن عثمان ابو شیبہ، یہ حافظہ ضعیف ہونے کی وجہ سے ان کی اس سند کے اندر ضعف آیا، تو اس کی وجہ سے حدیث تھوڑی چھوڑی جائے گی۔ تو حدیث ضعیف کو ہر حالت میں آپ اس کو موضوع کے برابر رکھ دیں، یہ غلط ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ یہاں پر کسی مسئلے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ملتی تو قیاس کی طرف جانا چاہیے نا۔ وہ دیکھتے ہیں اگر حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، تو قیاس کی طرف نہیں جاتے، اس حدیث ضعیف کے اوپر مسئلے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ حدیث ضعیف اگر مل گئی جو کسی حدیث ضعیف صحیح سے متعارض نہیں ہو رہی ہے اور اس مسئلے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، تو قیاس کی طرف نہیں جاتے، وہ اس حدیث ضعیف کے اوپر اپنے مسئلے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا کہ قہقہ مار کر وضو نماز میں قہقہ مار دینے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث ضعیف ہے، من ضحک منکم قہقہۃ فلیتوضأ۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص ان صحاب کے گڑے میں گرنے کی وجہ سے، قصہ ہے نا، ایک صحابی آ رہے تھے، نابینا تھے، گڑے میں گر گئے تھے، سب گڑے میں گرنے کی وجہ سے، قصہ ہے نا، ایک صحابی آ رہے تھے، نابینا تھے، گڑے میں گر گئے تھے، سب ہنس پڑے، تو آپ نے فرمایا جو ہنسا ہے صرف وہ تو نماز لوٹا ہے، اور جو قہقہ مار کے ہنسا ہے وہ وضو بھی لوٹا ہے۔ اب یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس مسئلے کے اوپر قہقہ کے وضو ٹوٹنے کے مسئلے کے اوپر کوئی اور حدیث صحیح نہیں ہے۔ قیاس کا تقاضا تھا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ وضو تو ٹوٹتا ہے کس سے؟ خروج نجاست سے۔ یہاں تو خروج نجاست نہیں ہوا، لیکن امام اعظم نے اپنے مسئلے کی بنیاد قیاس پہ نہیں رکھی، اور انہوں نے کہا حدیث صحیح نہیں ہے نا، حدیث ضعیف ہے، ضعف آ گیا اس کے اندر کسی راوی کی وجہ سے، اور اس کے متعارض کوئی اور نص ہے بھی نہیں، لہٰذا اس کے اوپر مسئلے کی بنیاد رکھیں گے اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو حدیث ضعیف کو اس طرح سے نظر انداز کر دینا کہ جی وہ بالکل ناقابل عمل ہے، اس کو موضوع کے برابر لے جا کر کھڑا کر دو، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے۔ امت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرات محدثین نے یہ جو 3 قسمیں بتائی ہیں حدیثوں کی، صحیح، ضعیف اور موضوع، یہ بلا وجہ بتائی ہیں کیا؟ موضوع کو اور ضعیف کو الگ الگ تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ غیر مقلدین کے ایک بڑے محدث آئے، ناصر الدین البانی، بڑے عالم ہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ صحت اور ضعف کے اندر حجت نہیں ہے۔ انہوں نے 2 مجموعے لکھے ہیں، 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، غیر مقلدین اس کا بہت حوالہ دیتے ہیں کہ البانی نے جس حدیث کو اپنے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کر دیا کہ بن کر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اور دوسرا سلسلہ، دوسری کتاب انہوں نے لکھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ،
دونوں کو ایک سلسلے میں رکھا، دونوں کو کہاں رکھا؟ ایک درجے میں رکھا۔ تو فرمایا ان کا کہنا یہ ہے کہ دو ہی قسمیں حدیث کی، بس ایک صحیح اور دوسری ضعیف و موضوع، اور ضعیف اور موضوع کو اس کے جو برے اثرات ہیں یا اس کے جو نقصانات ہیں اس کو اس کے اندر ذکر کیا۔ تو یہ زیادتی ہے کہ آپ ضعیف کو موضوع کے درجے میں رکھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ